الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دیں۔ خواتین و حضرات، آج کی بات انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 94 قل ان کانت لکم الدار الآخرہ سے ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کرتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ساری بات کی تکمیل کے بعد آج اعلان مباہلہ فرمایا ہے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرہ یعنی دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے گئے، ایک بات کرتا ہے دوسرا۔ آج کل تو زمانہ ہی ختم ہو گیا برداشت کا، مناظرہ نہیں، اب تو مرغے لڑانے والا بات ہوتا ہے، وہ اس کو ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے، وہ اس کو لڑ رہا ہوتا ہے۔ پہلے یہ بات ہوا کرتی تھی، برداشت تھی، ایک آدمی بات کرتا تھا، دوسرا سنتا تھا، پھر دوسرا بات کرتا، پھر اگلا اس کی جواب، اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ جو آج آپ پڑھ رہے ہو یہ ہے مباہلہ، یاد کیجئے کیا ہے مباہلہ۔ کیا معنی؟ دو فریق آئیں گے، ایک اس طرف ایک اس طرف، یہ کہے گا یا اللہ اگر یہ سچا ہے، یہ حق پر ہے، مجھے موت دے، مجھے مار۔ یا اللہ یہ کہے گا کہ جناب من اگر میں تیرا پیارا، میں تیرا سچا، میں تیرا نبی، میں تیرا رسول، یہ زمانے کے اعتبار سے نبی رسول کے لیے یہ کلمے، عام آدمی کے لیے وہ کلمات، تو یہ مباہلہ ہوا کرتا ہے، یہ مناظرے سے بھی اگلا قدم ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں دو جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ آج کا سبق بھی ہمارا یہی ہے، وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا محمد آپ ان سے فرماؤ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، تم بھی اپنے بال بچوں کو، اپنی بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے بال بچوں کو لے کر آتا ہوں۔ پھر فنجعل لعنت اللہ، اللہ سے دعا کریں گے جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام آئے، وہ لوگ آئے بھی نہ۔ آج کا سبق بھی وہی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے محمد جنت ہماری ہے، بکنگ ہو گئی، ایک گاڑی کا ڈبہ سمجھے کملو نے، کہتے بس جنت میں جانے کے لیے دو شرطیں گئیں۔ کون کون سی؟ پہلی شرط ان لوگوں کے بقول لن يدخل الجنت الا من كان هودا، کہنے والوں نے کہا محمد جنت میں ہم یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں جانے کے لیے یہودی بننا شرط ہے۔ کبھی کہنے لگے نانا نصارہ، کرسچن، عیسائی۔ اللہ کے بندو یہ کہاں لکھا گئے کہ جنتی یہودی یا نصرانی؟ اللہ نے فرمایا بلا من اسلم،
بلا من جنت میں جانے والی عورت اور مرد جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکایا، نہ رب رنگ دیکھتا ہے، نہ رب ذات پات کو دیکھتا ہے، رب دیکھا کرتا ہے ایمان کو، اسلام کو۔ اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اب تیسری اور آخری بات کہنے لگے، محمد آخرت ساری ہماری بک ہو چکی ہے، ساری جگہ پر ہم ہی ہم ہوں گے۔ اللہ نے بڑا پیارا انداز، ہومیوپیتھک طریقہ، میٹھی گولی دے کر ان کو پکڑا۔ اب عوام کے تو یہ سامنے چل گئی نا بات، اور جی آخرت ہماری ہے۔ اللہ نے کہا آؤ، دنیا اور آخرت کے درمیان موت رکاوٹ ہے، یہ دنیا سے مرو گے تو آخرت میں آؤ گے نا۔ اچھا آؤ تم بھی میدان میں آؤ، میرا محمد مصطفیٰ اب موت مانگتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ کملے 10 دفعہ مر کر جی سکتے ہیں، موت نہیں مانگیں گے۔ زندگی بڑی پیاری ہے، کارخانہ لگانا ہے، ابھی لاکھ پورا کرنا ہے، ابھی کروڑ پورا کرنا ہے، ابھی 20 جناب من پلاٹ اور لینے گئے، جناب من 24 بندوں کو اور ٹھگنا ہے۔ یہ سارے یہ منصوبے، یہ پلان، یہ کہاں مرتے گئے؟ انہوں نے تو موت والی بات ہی نہیں کرنی۔ موت تو وہ مانگا کرتا گئے جسے اپنے رب سے ملنے کی بڑی ملاقات کی امید لگئی ہوتی ہے کہ میں مروں اور اپنے رب سے میری گفتگو ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ آؤ آپ ان کو چیلنج دو، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، میرا محمد آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، ان کانت لکم الدار، اگر صرف تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، اگر پچھلا جہان صرف تمہارا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خاص طور پر من دون الناس، باقی کوئی نہیں جائیں گے، صرف تم جاؤ گے۔ وہ جہان تمہارا گئے، باقی ساری دنیا پرلے کھاتے میں بقول شما، تمہارے کہنے پر۔ اچھا اگر ایسے ہیں تو آؤ، فتمنوا الموت، فتمنوا الموت، تو اس کی تصدیق کے لیے تم موت کی آرزو کرو، اللہ سے پھر موت کو مانگو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ کریں گے؟ کہ اس لیے ابھی ان کے منصوبے باقی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دنیا کی زندگی بڑی پیاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دنیا کی خواہشیں بڑی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی ذات محض کی محبت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہم سب کو صرف اور صرف اپنی معرفت سے مالا مال فرما دے۔ صلی اللہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، میرا پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ آئیں، لیکن یہ موت کی کبھی آرزو نہیں کریں گے۔ مولا کیوں؟ آگے جملہ بڑا ہی پیارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو دیوار پہ لکھے ہوئے اپنے اعمال نظر آ رہے ہیں۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ بما قدمت ایدیہم، بما قدمت ایدیہم، بما قدمت، اللہ کہتے ہیں جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنا لوٹ مار مچائی، ہم نے کتنا گناہ کمائے، ہم نے کتنی زیادتیاں کی۔ بما قدمت ایدیہم، لیکن خیال کرنا خواتین و حضرات، بما قدمت ایدیہم کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ جو ہاتھوں سے کیے ہوتے یاد ہیں، پاؤں والوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، زبان والوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ زبان کی جو کینچی کی طرح کاٹتی ہے، کینچی کی طرح، اللہ اکبر، کینچی بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ بندے کی زبان ہے، یہ کیا بلائے 5 منٹ میں 100 آدمی کو کاٹے گا، کبھی یہ کبھی وہ۔ اس لیے میرے مرشد محمد مصطفیٰ
نے مسلمان کی علامت بیان کی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لوگو تم میں سے کامل مسلمان وہ عورت وہ مرد ہے۔ المسلم بیبیاں ابا مل کے پڑھیے یہاں المومن نہیں کہا، کیوں کہ مومن ایمان اندر ہے۔ اللہ کہتے ہیں ظاہر بھی بنا، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان کہلانے کی وہ حقدار وہی عورت اور مرد ہے جس کی زبان ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہ جائے، اے نہ کہ کسی کو گالی، کسی کو مکہ، کسی کو دھکا، لڑ بھڑ کے پرلی سب میں جا بیٹھا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن تو یہی زبان گواہی دے گی، یہی پاؤں گواہی دیں گے، یہی ہاتھ گواہی دیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ پاؤں کہیں گے کہ ان قدموں کے ساتھ چل کر یہ درس قرآن پہ گیا، یہ اللہ کے قرآن سننے گئی، یا پاؤں گواہی دیں گے کہ جناب من انہی پاؤں سے، انہی ہاتھوں سے، انہی آنکھوں اور انہی کانوں کے ساتھ یہ کہاں کہاں ہو آئے۔ اللہ میرے آپ کے اعضاء کو میری آپ کی اچھائیوں کی گواہی دینے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، بما قدمت ایدیہم، یہ موت کی تمنا اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کرتوت کیا گئے، ہمارے اعمال کیا گئے، ہم نے آگے کیا بھیجا گئے۔ کسی اللہ والے نے محفل مجلس لگائی ہوئی تھی، بادشاہ آ گیا، کہتے ہیں بزرگ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہتے سوال یہ ہے کہ تم لوگ مرنے سے ڈرتے نہیں اور ہمیں ہر وقت ڈر لگا رہتے کہ مرنا نہیں چاہیے، اس جہان میں رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اصل بات یہ ہے کہ جس جہان کو آباد کرنا تھا اسے کر بیٹھے ویران اور غیر آباد، اور جس ویرانے میں رہ کر رب سے باتیں کرنی تھی ہم نے اس ویرانے کو چکا چوند روشنیوں سے، جناب من سہولیات سے اتنا مزین کر دیا کہ دل اس روشنیوں میں پھنس گیا۔ اسے بات سمجھ نہ آئی، شیخ سعدی کہتے ہیں پھر وضاحت کی کہ اس ویرانے کے اندر رہ کر آباد کرنا تھا قبر کا جہان، آباد کرنا تھا آخرت کا جہان، ہم جناب من رنگ برنگے محل بنا کر اس میں دل لگا بیٹھے، اسی دنیا کو آباد کر بیٹھے۔ اس لیے اب یہاں دل جو پھنس گیا وہاں کیا کرے گا، یہاں جو دل اڑ گیا وہاں کیا کرے گا۔ جب جبریل امین آئے کہ باہر عزرائیل آیا گئے، آپ نے پوچھا عزرائیل سے پہلے جبریل امین سے وہاں کا کیا منظر ہے؟ تو اس نے کہا وہاں تو اللہ آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بما قدمت ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اللہ مجھے آپ کو وہاں بھی اور یہاں بھی دونوں جہان میں سرخرو فرما دے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ کریم ظالموں کو جاننے والا گئے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، البتہ آپ انہیں دوسرے لوگوں سے زندگی پر زیادہ حریص پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے زیادہ شرک کیا گئے ان سے بھی زیادہ حریص ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محمد، یہ قوم وہ ہے، آج آپ دیکھیں کہ اسرائیل علیہ بینکر میں چھپ جاتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ مسلمان کہا کرتا گئے اگر میں اسے مار آیا تب بھی میں کامیاب، وہ مجھے مار گیا تب بھی، نیند والے بولو تب بھی، ابھی مرنا نہیں صرف بول لیں، اگر مسلمان مار آئے تب بھی کامیاب ہے، وہ مسلمان کو مارے تب بھی یہ کامیاب ہے۔ صحابہ کہتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اگر ہم جہاد سے صحیح سالم واپس آئے تب بھی کامیاب ہے، اگر ہماری میت گھر آئی تب بھی ہم۔ بیویاں قرآن سمجھنا احباب، اللہ کہتے ہیں میرا سونا محمد، وَلَتَجِدَنَّهُمْ،
آپ ان لوگوں کو سارے جہان سے زیادہ حریص پائیں گے۔ کس چیز کا حرص ہے؟ کہ مرنا نہیں، مرنا نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ مکے والوں سے بھی زیادہ حریص ہے۔ اب کیا ہوا؟ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا گئے، کاش، کیا لفظ ہے؟ 1000 سال جینا گئے، 1000 سال۔ بندے دعا دیتے پیر کو، تم جیو 1000 سال۔ میں نے کہا شیطان ہے کہ ابلیس ہے، کیا بلائے؟ کہتے پیر سے 1000 سال جیو۔ 1000 تو ابلیس جی رہا ہے، یہ کیا دعا دے رہے؟ بد دعا دے رہے ہو نا۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ارذل العمر سے، جس عمر میں کسی اور کا محتاج ہوں، اللہ مجھے اس سے پہلے اٹھا لینا۔ پیغمبر یہ دعا، ایک کہتے جیو 1000 سال، گھسیٹ گھسیٹ کے مارنا ہے۔ اللہ کہتے لو یعمر الف سنہ، اگر ان کو 1000 سال مل جائے، بعد میں ملاقات ہوئے باب اسرائیل سے تو کہیں گے ابھی اور بھی جینا ہے، ابھی اور بھی جینا گئے۔ لو یعمر الف سنہ، اگر یہ انہیں 1000 سال کی بھی عمر مل جائے پھر بھی کیا کہیں گے؟ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اور یہ عذاب کو دور کرنے والے بالکل نہیں گئے، عذاب تو پھر بھی ان سے رک نہ سکے گا اتنی عمر دیے جانے کے بعد۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، سبحان اللہ، اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے اعمال بد سے صرف نظر کر کے ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی